میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں حضور سے محبت کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس درجے محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یا غالباً دوسری ایک صحابیہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند تھیں، حضور سو رہے تھے۔ اتنے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جسم مبارک میں کسی چیز کے مس ہونے کی وجہ سے محسوس ہوا کہ کوئی میرے جسم کو مس کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھل گئیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ محترمہ ایک لکڑی سے، باریک سی لکڑی سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کلائیوں میں جو گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا، تو حضور نے دیکھا کہ وہ حضور کی مبارک کلائیوں کا پسینہ وہ ایک شیشی میں جمع کر رہی ہے، ایک شیشی میں جمع کر رہی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ میرا پسینہ کس لیے آپ جمع کر رہی ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، یہ عمل سوائے محبت کے ہو نہیں سکتا۔ کون کس کا پسینہ لیتا ہے؟ کون کس کا پسینہ لیتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرا پسینہ آپ شیشی میں کیوں جمع کر رہی ہیں؟ عرض کی یا نبی اللہ، میں آپ کا پسینہ اس شیشی میں صرف اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ میرے پاس خوشبو ہے، لیکن اس خوشبو میں جب میں آپ کا پسینہ ملاؤں گی تو اس خوشبو کی خوشبو بھی بڑھ جائے گی، اس کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی۔ اس خوشبو میں آپ کا پسینہ ملاؤں گی تو خوشبو پہلے سے بہتر ہو جائے گی، اور یا نبی اللہ یہ آپ کے پسینے والی خوشبو لگا کر جب میں دوسرے لوگوں کے درمیان جاؤں گی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ سب سے بہترین خوشبو اگر کسی نے لگا رکھی ہے تو وہ میں نے لگا رکھی ہے۔ یہ پسینہ میں اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ اسے میں خوشبو میں ملاؤں گی تاکہ اس خوشبو کی ماہیت اور اس خوشبو کی کیفیت بڑھ جائے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب میں یہ خوشبو لوگوں میں لگا کے جاتی ہوں تو سب مجھ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون سی خوشبو ہے، تو میں ان لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے خوشبو میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو ملائی ہے، جس کی وجہ سے میری خوشبو کی کیفیت میں اضافہ ہو گیا۔ کتنے